الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين أما بعد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود و سلام ہو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے اپنی امت پر ایک بہت بڑا احسان یہ فرمایا کہ امت کو ہر فتنے کے بارے میں آگاہ فرما دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت پر یہ بڑا احسان فرمایا کہ ان فتنوں سے آپ نے بچنے کی تدبیر بھی بتلائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کسی جگہ گنجلک نہیں چھوڑا، اور کوئی ایسا گوشہ آپ نے نہیں چھوڑا جس میں آپ نے اپنی امت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ یہ جو روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور کے بارے میں فرمایا کہ عنقریب اس امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، قرآن صرف رسم کے طور پر لوگوں میں باقی رہ جائے گا، ان کی مساجد عالی شان ہوں گی، ان کی مساجد خوبصورت ہوں گی، خوشنما ہوں گی، لیکن وہ ہدایات سے خالی ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں اگر اس وقت کے دور کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ برحق ہے، وہ سچ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے پہلے جز میں آپ نے فرمایا کہ اسلام صرف نام کے طور پر لوگوں میں باقی رہ جائے گا، لوگ اسلام کا صرف نام لیں گے لیکن ان کے کام اسلام کے مطابق نہیں ہوں گے، وہ اسلام سے دور بھاگیں گے، اسلام کو چھوڑ کر کے وہ غیروں کے راستے پر چلیں گے اور ان سے مشابہت اختیار کریں گے، اور اسلام کو صرف و نام کے طور پر استعمال کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا: لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا هَلْ يَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، ضرور تم اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، ان کی روش اور ان کی ڈگر پر چلو گے، یہاں تک کہ اگر دوسری قومیں گوہ کے بل میں داخل ہوں گی تو تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی کی پیروی میں تم بھی اسی گوہ کے بل میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت دوسری اقوام کی اس طرح مشابہت اختیار کرے گی کہ جس طرح جوتا ایک دوسرے کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح یہ قوم، یہ امت دوسری امتوں کی برابری کی کوشش کرے گی، ان کے نقش قدم پر چلے گی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن ان کو انہی میں سے کھڑا کیا جائے گا۔ اس لیے اسلام غیروں کی مشابہت اختیار کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، اور پوری سختی کے ساتھ اسلام غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے اس امت کو روکتا ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز اعمال میں اور عبادات جیسی اہم چیزوں میں اس امت کو غیروں کی مشابہت اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے آئے اور آپ نے وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے چنگل سے آزاد ہونے کی خوشی میں وہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، تم 1 دن کا روزہ رکھتے ہو، ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے، تاکہ ان کی مشابہت اختیار نہ ہو۔ تو روزہ جیسی اہم عبادت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو غیروں کی مشابہت، ان کی نقالی کرنے کی اجازت نہیں دی، چاہے کہ وہ کام جو حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، ان میں اس امت کو غیروں کی مشابہت اختیار کرنے کی اجازت دی جائے۔ آج افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اسلام جو ایک ایسا مذہب ہے، صاف و شفاف مذہب ہے، اس کو چھوڑ کر کے مسلمانوں نے اس قوم کے فیشن کو، اس قوم کو طور و طریقے کو اختیار کر لیا جس قوم کے طور و طریقے کو اختیار کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو منع فرمایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے دوسرے جز میں کہ آخر زمانے میں قرآن کو صرف لوگ رسم کے طور پر استعمال کریں گے، اس کے احکام پر عمل نہیں کریں گے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن اس طرح پڑھیں گے کہ جب ان کو دیکھیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں، یہ بڑے نمازی ہیں، یہ بڑے روزے دار ہیں، یہ بڑے دیندار ہیں، اور قرآن کی جب وہ تلاوت کریں گے تو بڑے خوشنما انداز میں قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن قرآن کریم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور فرمایا کہ یہ اس طرح اسلام سے نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا ہے اور تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اسی طرح یہ لوگ اسلام سے نکل جائیں گے۔ اس لیے قرآن یہ صرف تعویذ گھنٹوں میں استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں صرف 1 مرتبہ اس کو تراویح میں سن لیا جائے اور اس کے بعد اسے جزدان میں لپیٹ کر کے الماری کی زینت بنا دیا جائے اور خوشنما غلاف چڑھا کر کے اس کو گھر میں رکھا جائے۔ اس لیے قرآن نہیں دیا گیا اس امت کو۔ اس امت کو قرآن اس لیے دیا گیا کہ یہ امت اس قرآن کے ذریعے اب احکام خداوندی کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرے۔ اس قرآن کو اس لیے دیا گیا تھا۔ قرآن ایسا طاقتور معجزہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جتنے معجزات دیے گئے تھے، انبیاء علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے ساتھ ان کا وہ معجزہ رخصت ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا ناقہ صالح کی شکل میں، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے ساتھ ان کا وہ معجزہ رخصت ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا ید بیضاء کی شکل میں، عصا کی شکل میں، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے ساتھ ان کا معجزہ رخصت ہو گیا تھا۔
اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا قم بإذن اللہ کی شکل میں، جب وہ رخصت ہوئے تو ان کے ساتھ ان کا وہ معجزہ رخصت ہو گیا۔ لیکن قرآن کریم ایسا طاقتور معجزہ ہے کہ یہ ہر زمانے میں تائندہ اور پائندہ ہے اور ہر زمانے میں باقی رہے گا، اور جب جب لوگ اس کو استعمال کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ان کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا اور لوگ گمراہی سے نکل کر کے حق کے راستے پر آ جائیں گے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی طاقت کے نتیجے میں مسلمانوں نے کیسر و کسریٰ جیسی عظیم الشان سلطنت کے حصے بکھرے کر دیے اور ان کی بخیاں ادھیڑ دی، اور یہی وہ قرآن ہے جس کو لے کر کے مسلمان دنیا کے جس خطے میں گئے، جس ملک میں گئے، کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ لیکن آج مسلمان اس قرآن کو چھوڑ کر کے، اس سے منہ پھیر کر کے ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور مزید ذلیل ہوتے چلے جائیں گے اگر انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں نہیں لائے اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخری جملے میں آپ نے فرمایا مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، کہ آخر زمانے میں لوگ بلند و بالا مسجدیں بنائیں گے، عالی شان مساجد تعمیر کریں گے اور اس پر فخر محسوس کریں گے، اپنی بڑائی بیان کریں گے، بڑائی ظاہر کریں گے اور اس کے ذریعے وہ اپنی دولت کی نمائش کریں گے، لیکن در حقیقت ان کی مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں گی، نمازی نہیں ہوں گے، مسجدیں ویران ہوں گی، لیکن وہ اس مسجد کو عالی شان بنائیں گے اس غرض سے کہ لوگ ان کی تعریف کریں اور لوگ ان کی بڑائی بیان کریں اور لوگ ان کی دولت کا مشاہدہ کریں، اس لیے مسجد تعمیر کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر لوگ اس لیے مقصد سے مسجد تعمیر کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، تو اس میں ان کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ آج تو فتنہ اتنا عروج پر ہے کہ بعض حضرات تو ایسے ہیں کہ جب چندہ دیتے ہیں کسی مسجد کمیٹی کو تو یہ شرط لگاتے ہیں کہ مسجد پر ہمارا نام نقش کروایا جائے، ہمارا نام کنندہ کروایا جائے۔ اس میں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ ہاں کوئی شخص اخلاص نیت سے اللہ تعالیٰ کے سے امید رکھتے ہوئے اجر و ثواب کی مساجد تعمیر کرتا ہے یا کرواتا ہے یا اس کے لیے چندہ دیتا ہے اور مسجد کمیٹی اپنے طور سے اشتہار میں یا مسجد پر اس کا نام لکھ دیتی ہے تو اس میں کوئی قباحت اور برائی نہیں، لیکن پھر بھی وہ شخص دل سے اس کو یہ سمجھے کہ یہ اچھا نہیں ہے اور اس کو اس پر خوشی ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال آج کی اس حدیث کی روشنی میں یہ مختصر باتیں جو ذہن میں تھی وہ آپ حضرات نقل کر دی گئی، اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور